ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نے فرمایا، حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر کہ بنی اسرائیل میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، اور گناہ بھی کیا تھا؟ قتل کرنے کا گناہ۔ قرآن کے اندر آپ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کسی انسان نے کسی انسان کی ناحق جان لی، یعنی کسی کو مار دیا، تو اس نے ایک انسان کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ ایک قتل نہیں ہوا بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے ایک جان نہیں بچائی بلکہ گویا کہ پوری انسانیت کی اس نے جان بچا دی۔ تو ایک قتل پر اتنا بڑا گناہ کہ پوری انسانیت کا قتل کرنا، اور ایک جان بچانے پر اتنا ثواب کہ گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچانے کا ثواب، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر ایک قاتل تھا، اور اس نے قتل بھی ایک دو نہیں کیے تھے بلکہ 99 قتل کر چکا تھا۔ کتنا بڑا انسان ہوگا! 99 قتل کر چکا، مگر اس کے بعد پھر دل کے اندر بات پیدا ہوئی کہ اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ کرنے کے بعد ان تمام گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو وہ انسان چلا ایک عالم دین کے پاس۔ عالم دین ہو مگر فیضان خدا سے اگر خالی ہو، علم تو ہو مگر اس کے پاس فیضان نہ ہو تو اس کے یہاں سے کچھ بھی نہیں ملا کرتا ہے، اور علم بھی ہو، فیضان خدا ہو تو اسے ولی کامل کہا جاتا ہے، وہاں سے سب کچھ ملا کرتا ہے۔ تو ایک عالم دین سے ملاقات کی جانے کے بعد اپنا معاملہ بتایا کہ میں نے 99 لوگوں کا ناحق قتل کر دیا ہے، اب اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا؟ تو علم تو تھا مگر فیضان اولیاء، فیضان خدا اس کے پاس نہیں تھا۔ تو اس نے کہہ دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، 99 لوگوں کا ناحق تو نے قتل کر دیا اور اب تو توبہ کرنا چاہتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس قاتل نے سوچا کہ جب توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو گنتی ادھوری کیوں رہے، گنتی پوری ہو جائے۔ تو اس نے اس عالم کا بھی قتل کر دیا، اس پورے 100 قتل کر دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد واپس دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ کیوں نہ توبہ کی جائے۔ اب وہ عالم دین کے پاس پہنچا تو وہ عالم دین وہ تھا کہ جو فیضان خدا سے مالا مال تھا، ولی کامل تھا۔ جانے کے بعد ارادہ کیا کہ اب مجھے ان کے پاس جانا چاہیے تاکہ میں اپنے ان گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا کہ توبہ تو قبول ہو جائے گی مگر سامنے جو اللہ والوں کی ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر فلاں بزرگ ہے، ان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اتنا سننے کے بعد اس نے اپنا پہلا قدم بڑھایا، اسی وقت جسم سے روح پرواز کر گئی۔ توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ والوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھایا مگر انتقال ہو گیا۔ اب آپ شان خداوندی دیکھیں کہ اسی وقت عذاب کے فرشتے آ گئے اور ثواب کے فرشتے بھی آ گئے، یعنی نیک جو جنت میں لے جانے والے فرشتے وہ بھی آ گئے، جو جہنم میں لے جانے والے وہ بھی آ گئے۔ آنے کے بعد کہا کہ یہ قاتل انسان تھا، 100 لوگوں کا قتل کیا، تو اب گویا کہ اس کو تو جہنم کے اندر لے جانا ہے اور اس کی یہی سزا ہے۔ تو نیک کی لکھنے والے فرشتوں نے کہا کہ یہ گناہگار تو تھا مگر آج توبہ کے ارادے سے نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا، اور اس نے اپنا قدم بھی نیک لوگوں کی طرف بڑھا دیا تھا، تو یہ توبہ کا ارادہ کرتا تھا تو ہم اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ پہنچا کہ یہ انسان 100 لوگوں کا قاتل، 100 لوگوں کو تکلیف دینے والا، 100 خاندان کے چراغ کو اجاڑنے والا، تو اب اسے تو جہنم میں لے جانا ہے۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو، اے زمین سمٹ جا۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر یہ انسان اللہ کے ولی کے مکان کے قریب ہے تو اسے پھر جنت کی طرف لے جایا جائے،
اور اللہ کے ولی کا مکان اگر اس کے یہاں سے دور ہے تو اسے جہنم کے اندر لے جایا جائے۔ یہ فیصلہ خدا نے دیا، اور ساتھ میں دوسرا فیصلہ زمین کی طرف اللہ نے دیا کہ زمین سمٹ جا، میرے اس بندے کے ان بندوں کے قریب کر دے جو نیک ہے۔ جب زمین سمٹ گئی تو ناپا گیا تو یہ بندہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ جنت میں داخل کر دو، اس لیے کہ گناہگار تو تھا مگر توبہ استغفار کا ارادہ تھا، توبہ استغفار کر رہا تھا، نیک لوگوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہا تھا، تو اسی لیے اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا گناہگار تو یہاں کوئی نہیں ہوگا، ایک انسان کا قتل کرنے والا بھی یہاں نہیں ہوگا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ 100 لوگوں کا ناحق قتل کرنے والا بھی ہو، مگر وہ توبہ استغفار کرے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جائے تو بتائیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا کرم فرمائے گا۔